کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلایا اور عورت نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ یہ گھریلو معاملات کے اندر ایک اہم ترین حدیث مبارکہ ہے۔ اکثر اس کی وضاحت علماء کرام بیانوں کے اندر تو نہیں کر سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ درس حدیث ہے، حدیث کے درس کے اندر جو حدیث مبارکہ ترتیب سے آئے گی تو لازماً اس کی تشریح بتلانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلایا اور اس نے آنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اس کو بد دعا دیتے رہتے ہیں۔ تو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ نہیں لکھا، پیغمبر کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سوئی یا نہ سوئی۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے بلایا، بھلے وہ تہجد کی نماز شروع کر دے، سونے کے اندر نیند میں چلی جائے، کسی گھر کے کام کاج میں لگ جائے، کوئی بھی کام کرتی رہے، بھلے ذکر و اذکار میں لگ جائے تو بھی اس پر لعنت ہوگی، تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، کیونکہ اس نے شوہر کی نافرمانی کی ہے اور شوہر کے پاس جانے سے انکار کیا ہے۔ آج کل یہ لوگ اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، بس میری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو۔ خواہش کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کا حق ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا مسجد کے اندر کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، اور یہ اہم ترین حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انکار نہ کیا جائے، دل چاہے نہ چاہے۔ اگر شوہر نے بلایا جانا ہے، اور اسی طریقے سے مرد کے اوپر بھی لازم ہے کہ جب عورت کی طرف سے، گھر والی کی طرف سے خواہش ہو تو اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی شکایت لے کر کے۔ ابھی اسلام کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اپنے معاملات تو خود حل نہیں کرے گا، تو کہاں کسی اور طرف جانے کی تو اجازت نہیں ہے کہ مرد بھی آوارہ بن جائے، عورت بھی آوارہ بن جائے۔ تو عورت نے شوہر کو بہت سمجھایا، حالانکہ شوہر بھی صحابی ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن وہ اپنے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ تو عورت نے جب مجبور ہوئی کہ ظاہر انسانی خواہش ہے، گئی امیر المومنین کے پاس، عرض کیا کہ حضرت میرا شوہر، عجیب پیارے انداز میں شکایت کر رہی ہے، حضرت میرا شوہر اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ رات کو ذکر و اذکار اور تہجد میں گزارتا ہے، دن کو روزے میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اشارے کو سمجھا نہیں، فرمایا اچھی بات ہے۔ ابھی عورت بیچاری سائیڈ پہ کھڑی ہو گئی، ابھی میں کیا بولوں دوبارہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئی، یہی بات کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھی بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی، جب تیسری مرتبہ آئی تو اس وقت کا جو جج تھا، قاضی القضات، اس کا نام تھا قاضی شریح۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر دن رات ذکر و عبادت میں لگا ہوا ہے، میں جوان عورت ہوں تو میرا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاضی تو نے اس کا کیس سمجھا ہے، فیصلہ بھی تو کر۔ جج تو ویسے بھی تھا نا، قاضی القضات تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا، شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ ہر 3 رات کے بعد آپ کو اہلیہ کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت قاضی شریح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے 3 راتیں یہ اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے، اگر گھر کی طرف سے خواہش ہے تو 4تھی رات اس کو جانا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، عورتیں بیچاریاں ان کو پتہ نہیں ہے،
शोहर ने उनको बुलाया, उन्होंने तो अपनी मर्जी से बोल दिया नहीं नहीं जरूरत नहीं है, दूर हो जाओ, तो अल्लाह की लानत उसके ऊपर बरसे। फरिश्ते अगर उस पर नाराज हों और फरिश्ते उस पर लानत भेजें, अल्लाह ताला नाराज हो, तो फिर बचा क्या। इस वजह से उन बेचारियों को तरबियत करो, ऐसा माहौल न बनाओ कि नफरत बन जाए। आखिर वो जो नफरत करती है वो भी आपकी किसी बदअमली की वजह से ना, गलत हरकतों की वजह से ना। आप उसके साथ इस तरह का माहौल बनाओ ताकि मोहब्बत का माहौल रहे और नफरत की सूरतें ना आए। ये एक दूसरे के हुकूक हैं, उसको अदा करने के अंदर कोताही करना बहुत बड़ा गुनाह होगा। ऐसी चीजें शिकायतें आदमी लोगों के सामने तो नहीं कर सकता, न मर्द कर सकता है न औरतें कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला के पास इस चीज का हिसाब किताब देना होगा अगर मर्द बीवी का हक अदा नहीं करता। इसी तरह से अगर औरत मर्द का हक अदा नहीं करती तो इसका भी जर्रे जर्रे का हिसाब किताब होगा। इसी वजह से निकाह के मामले में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये अल्फाज फरमाते थे, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का खौफ रखो। बाहर कहीं शिकायत नहीं जाती, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। इसी वजह से कोई ऐसा काम करना, ऐसी हरकतें करना जिनकी वजह से बीवी का हक अदा करने के अंदर कोताही हो जाए, वो भी जायज़ नहीं है। इस तरह के खाने खुराक वगैरह जो है, जो इंसान के ताकत के लिहाज से कमज़ोर करते हैं, वो भी गुनाह के ज़मरे में आएगा, वहाँ भी तो हक अदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए।